کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو استمداد غیر اللہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یا ماورائے اسباب کوئی چیز طلب کرنا یہ شرک ہے، تو اس کے جواب میں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ شرک کو جو چیز شرک بناتی ہے وہ اصل میں اس کے پیچھے یہ بات موجود ہونا ہے کہ ہم ان کو مستقل بالذات سمجھ کے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اگر میں سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے بھی کوئی مدد طلب کرتا ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی ذات میں یہ قدرت خود سے رکھتا ہے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اور اگر میں ماورائے اسباب کچھ طلب کرتا ہوں یا کسی کو پکارتا ہوں، تو یہ اس وقت شرک ہوگا جب میں ان کو مستقل بالذات سمجھوں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی دی گئی قدرت سے ہماری مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں۔ تو پھر یہ شرک کیسے ہوا؟ اور استاذ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اصل میں معبود سمجھ کر پکارتے تھے اپنے معبودان باطلہ کو۔ تو ہم تو کسی کو معبود نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں۔ تو استاد ذرا اس کا جواب ذرا تفصیل سے تھوڑا سمجھائیں، اور پھر میں اس کے بعد آپ سے ایک ضمنی سوال اور پوچھوں گا۔ اس میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک ہے کیا۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ اللہ کی ذات میں سے کسی کو مانا جائے، اللہ کو کسی کی ذات میں سے مانا جائے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح وضاحت فرمائی ہے کہ کسی کو اللہ کی خلق میں، یعنی اس نے جو تخلیقات کی ہیں، یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات وجود پذیر کی ہے، اس میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے اور دسیوں ہزاروں مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، اس میں کسی کو ساجی مانا جائے۔ دوسرے امر میں، یعنی اس کائنات کا نظم اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، یہ براہ راست ان کے ہاتھ میں ہے، وہی سب فیصلے کر رہے ہیں، یہ شرک کی تعریف ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیسے بنائی ہے، ان کی ذات کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کا امر کن چیزوں سے متعلق ہے، یہ سب باتیں اللہ ہی بتائیں۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ مجھے بہت تنبیہ کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ افطرا علی اللہ نہیں ہوگا، شرک بھی افطرا علی اللہ ہے۔ اس کے استدلال میں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اس کی برہان کیا ہے۔ اگر میں نے کسی کو اپنی خلق میں شریک کیا ہے تو میں بتاؤں گا، امر میں شریک کیا ہے تو میں بتاؤں گا، ورنہ یہ افطرا علی اللہ ہوگا، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا جرم ہے، اور جو آدمی تنبیہ کے باوجود اصرار کرے وہ بلا شبہ مستکبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی مستکبر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ پوری بات پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے علم کی حد تک فلاں شخص کو فلاں چیز مجھے دینے یا فلاں فائدہ مجھے پہنچانے کی قدرت حاصل ہے۔ میں ایک لوہار کے پاس جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوہے کی چیزیں بنانے کا فن جانتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے ایک میز بنا دو، ایک کرسی بنا دو۔ اس طرح کے معاملات ہمیں دنیا میں روز پیش آتے ہیں۔ وہاں ہم کسی موہوم جگہ پر نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ جو ہمارے پاس علم کے ذرائع ہیں ان سے ہم فیصلے کرتے ہیں اور مدد بھی مانگتے ہیں۔ اس میں ادنا درجے میں کسی افتراء کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جب ہمارے ذرائع علم سے ماوراء کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر مجھے بیٹا دے سکتا ہے، مجھے رزق میں فزونی عطا فرما سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اپنے علم سے ماوراء کسی بات کا اظہار ہے۔ تو اس میں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کے علم میں کیسے آیا؟ اگر یہ بات ہمارے ذرائع علم سے ماوراء ہے تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے۔ اس کے سوا نہ عقل کے پاس کوئی ذریعہ ہے
نہ ہمارے باطن میں کوئی ایسی سیڑھی ہے جو ہم لگا کر عالم غیب میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، یہ کیسے معلوم؟ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور قطعی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کا فرمان ہے، ہم اس کے امتثال میں جا کر مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ صریح افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس طرح کی منطق بگاڑنے کی کیا ضرورت؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جب مکالمہ ہوتا ہے تو پھر وہ شرک کی بحث، تو اگر دیکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ بھائی شرک کی بحث تو ختم ہو گئی نا، ہم شرک نہیں کر رہے، ہم ان کو اللہ کا بندہ عاجز مخلوق ہی مان رہے ہیں۔ اب ان سے اگر بحث ہوگی تو اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو بھی عقائد بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے وہ کیا نصوص ہیں، یا نصوص کی کیا تشریح ہے۔ جو بعض اوقات وہ کچھ حدیث پیش کر دیں گے، کوئی آیت پیش کر دیں گے، تو پھر تو وہ فہم کا اختلاف ہو جائے گا۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ یہ لوگ پھر ان سے شرک کی دائرے میں بحث نہیں ہو سکتی؟ وہ براہ راست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کی مخلوق ہیں اور بذات خود قدرت نہیں رکھتے۔ ایک ہی بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، اگر وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے تو اسے نص پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، اس کے امر میں کوئی شریک نہیں ہے، سارا امر اسی کے پاس ہے۔ تو وہ صرف ایک غلط اطلاع نہیں دے رہا بلکہ امر میں شریک کر رہا ہے۔ چنانچہ جب تک اللہ کی طرف سے یہ وضاحت نہ آ جائے کہ فلاں میرے امر میں شریک ہے، اس وقت تک یہ لفظ بھی زبان سے نکالا جائے گا تو یہ اللہ کے امر میں شریک کرنا ہی ہوگا۔ اس لیے اچھا، دونوں پہلوؤں سے اس پہ تنقید کی جائے گی کہ جب تک یہ بات علم میں نہ آئے، قطعی ذرائع سے معلوم نہ ہو، اس وقت تک اس میں پورا امکان ہے کہ آدمی شرک کا ارتکاب کر بیٹھے، اور یہ افطراء علی اللہ تو ہے ہی، تو پوری بات ایسے ہی کرنی چاہیے۔ اصل میں کیونکہ عقیدے کا معاملہ ہے تو قطعی ذریعے سے کوئی خبر پہنچنی چاہیے، جیسے قرآن پاک نے یہ بات بالکل قطعی ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے ہی پکارو۔ تو ایسے مقامات پر جو پکارنے کا لفظ آتا ہے نا، آیتوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے، تو یہ پکارنے کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے بعض اوقات عبادت سے، کہ ندعو یا تدعو سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کہ جو اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کرے۔ تو کیا یہ ترجمہ بھی پھر درست نہیں ہے، اور اس باب میں پھر قطعی ذریعہ ہی ریکوائرڈ ہوگا؟ یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہم قطعی طور پر جانتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح عبادت ہے، اللہ کی حمد عبادت ہے، تحلیل و تکبیر عبادت ہے، دعا و مناجات عبادت ہے۔ عبادت کے یہ سارے اجزاء ہم کو معلوم ہیں۔ اعمال میں ہم جانتے ہیں کہ سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، کسی کی پرستش کے احساس کے ساتھ اس کے سامنے دست بستہ قیام عبادت ہے۔ عبادت سے بھی ہم واقف ہیں، لہذا عبادت کیا چیز ہے؟ یعنی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے بتا دی۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا اعمال عبادت ہو جاتے ہیں اور کیا اذکار عبادت ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اذکار دیکھ لیجئے، لیکن کیا صرف اتنی ہی بات ہے؟ ہمیں سورہ فاتحہ سکھائی گئی ہے، یہ ہماری جی، نماز کی سورہ ہے۔ اس میں تو ہم روز یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں عبادت کے ساتھ استعانت کو بھی اسی زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کون سی استعانت ہے؟ یہ کہ میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ ذرا مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو، یہ وہ استعانت ہے؟ ظاہر ہے یہ وہی استعانت ہے جو امر سے متعلق ہے، وہ امر جس کا ذکر اللہ نے کیا، الا لہ الخلق والامر، یعنی اس کائنات کا سارا نظم کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جب تک ہمارے علم میں اسباب نہ ہو، ذرائع نہ ہو، اس وقت تک ہم ہر امر کو اللہ ہی کی طرف منسوب کریں گے۔ اس لیے کہ جو ذرائع ہمیں میسر ہیں وہ بھی اللہ ہی کا امر ہے، لیکن اس میں چونکہ ذرائع و اسباب اس نے پیدا کر دیے ہیں تو ہمارے علم میں آ گیا کہ یہاں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے۔ ایسے ہی عالم غیب کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ کسی قطعی ذریعے سے ہمیں بتا دیں کہ میں نے فلاں کو یہ اختیار دیا ہے، فلاں میرے معاملات کا نگران ہے، ہم اس سے بھی مدد مانگ لیں۔
تو یہ بالکل صریح نصوص ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں. ان میں آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ طرح طرح کی تعویلات کر کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے. ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ افطراء علی اللہ، شرک اور استکبار یہ ناقابل معافی جرم. یہ جو شرک کا ایک پورا باب ہے جو آپ نے تفصیل سے سمجھایا، اصل میں یہاں ایک چیز یہ بھی تو سمجھنی چاہیے اور سمجھنی ہوتی ہے کہ جو مشرکین عرب تھے ان کا اصل میں شرک کیا تھا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو مشرکین عرب اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے، تو کیا ان کا تصور یہی ہوتا تھا کہ خدا تو ہے، وہ خدا کو جانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، تو کیا وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ یہ اللہ ہی کی عطا سے ہماری مدد کر رہے ہیں، یا وہ اس سے کوئی برعکس عقیدہ ہوتا تھا؟ دنیا میں جہاں کبھی بھی شرک پیدا ہوا ہے اس میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ کسی کو معبود بنایا جائے گا، اس کے سامنے سر نیاز جھکایا جائے گا، تو پرستش کے آداب اس کے ساتھ خاص ہو جائیں گے اور دوسرے اس سے دعا و مناجات کی جائیں گی. اور کیا چیز ہوتی؟ ہندوؤں کے ہاں دیکھ لیں، باقی قوموں کے ہاں دیکھ لیں، مسیحیوں کے ہاں دیکھ لیں، اس کے سوا کوئی اور صورت ہو نہیں سکتی. اسی لیے سورہ فاتحہ میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کی پرستش کرتے ہیں، سر نیاز اسی کے سامنے جھکتا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں. یہ اعضاء سے بھی کرتے ہیں، جوارے سے بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں، اور مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں. تو یہ پوری بات ہر روز ہم کئی مرتبہ دہراتے ہیں. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کئی مرتبہ دہراتا ہے. اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. آج کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھائی ہم تو اللہ ہی کا بندہ سمجھ کر کسی کو پکار رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مشرکین عرب تھے وہ جب اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے تو ان کا بھی تو تصور یہی ہوتا تھا نا کہ یہ خدا ہی کی مدد سے ہماری مدد پہ قادر ہیں، یا وہ اس سے برعکس کوئی بات سامنے رکھتے تھے؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ جب بھی شرک پیدا ہوگا اس میں پکارا جائے گا تو یا پرستش کے آداب بجا لائے جائیں گے یا مدد مانگی جائے گی. دونوں میں یہی تصور ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں یا یہ اختیار ان کو دیا گیا ہے، ورنہ تو شرک پیدا ہی نہیں ہو سکتا. جی جی یعنی اگر یہ تصور نہیں ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ذاتی طور پر یہ چیز رکھتے ہیں، تو پھر جی. تو اصل میں خدا ختم ہو گیا. یہ تو ہوں. الگ سے ایک خدا بنانا ہے. تو یہاں پھر شرک کی بحث ہی ختم ہو گئی. بالکل آپ ٹھیک. جتنے چاہے خدا بنا لیں. یہ بے معنی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بندہ مومن کو اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما بنا کے بس وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھڑا کیا ہے. اور وہ جو فرمایا نا کہ لا تقف ما لیس لک لک بہ علم، بالکل. جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے درپے نہ ہوا کر. یہ علم نہیں ہے کیا چیز؟ کیا یہ اس علم کے درپے نہیں ہونا جو دنیا میں ہمیں حاصل کرنا ہے؟ اس میں تو کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضہ، دنیا میں جی بھی اور دین میں بھی. وہ علم تو حاصل کیا جاتا ہے. اس سے مراد وہی علم ہے کہ جو غیب کا علم ہے، اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے. اسی کو بیان کیا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ کبھی غیب کے حریث ہی نہیں ہوئے. تو اس کے لیے کوئی طلب، کوئی جستجو پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے اپنے اندر. یہ جب پیدا ہوگی آدمی کو کسی نہ کسی کھائی میں گرا دے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ہیں ان کے اندر جینے کا نام تقوی ہے. اور کوئی صاحب تقوی شخص اس طریقے سے مقدمات قائم کر کے اور منطقی قسم کے قضیے بنا کر اپنا ایمان برباد کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. استاذ میرا سوال آپ سے جمع و تدوین قرآن سے متعلق ہے، خاص طور پہ اس باب میں جو علامہ تمنا عمادی وغیرہ نے جو تحقیق پیش کی ہے، تو جاننا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا اس باب میں جو روایات بیان ہوئی ہیں ان سے جو صورت بنتی ہے اس کو آپ کس طرح سے بیان کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ میں نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. اعتراضات سیریز میں ایک پورا باب اس کے لیے وقف رہا ہے.
اس میں سب روایات پر تبصرہ کیا ہے، یہ پوری تاریخ سنائی ہے، اس میں جو کچھ بھی کیل و کال ہوئی ہے اس میں بھی اپنی تحقیق بیان کی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو تفصیل مطلوب ہے تو اس کو وہاں سن لیجئے، اس میں کئی گھنٹوں میں اس پورے مبحث کو میں نے اپنی تحقیق کے مطابق واضح کرنے کی صحیح کی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اس باب میں کسی روایت کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کا معاملہ کیسے ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید سے یہ بالکل واضح ہے کہ جب وہ نازل ہونا شروع ہوا تو لوگوں تک پہنچایا جانا شروع کر دیا۔ اس نے جگہ جگہ اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر سنائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو لکھنے والے لکھیں۔ یہ سب باتیں خود قرآن میں بیان ہو گئی۔ چنانچہ روایتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے، یہ بار بار سنایا جاتا تھا، اس کو باقاعدہ تعلیم کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ جب آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے تو صحابہ میں سے جو یاد کر سکتے تھے یاد کر لیتے تھے، جو لکھ سکتے تھے، لکھنا جانتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ اس طرح پہلے دن سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا کام شروع ہو گیا۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن ہر رمضان میں اعتکاف کو اپنا معمول بنا لیا۔ اس میں یہی کیا جاتا تھا کہ جبریل امین آتے تھے اور وہ آ کر جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو اس ترتیب سے سناتے تھے جس پر اسے مدون کیا جانا ہے۔ رسالت مآب سنتے تھے، اسی طریقے سے آپ پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے۔ یہ معاملہ کم و بیش 9-10 سال اسی طرح رہا۔ پھر خود قرآن نے بتایا ہے کہ اس میں رسول اللہ کو تشویش ہوتی تھی کہ کہیں کوئی چیز میں بھول جاؤں، یاد نہ رہے۔ آپ کو تسلی دی گئی کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم عنقریب اس کی ایک دوسری قرأت کریں گے، اور جب ہم وہ قرأت کریں گے تو کسی بھولنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ قرآن مجید نے رسالت مآب کے اس اضطراب کو دیکھ کر ایک موقع پر مزید وضاحت کی، اور وہ سورہ قیامہ میں ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ آپ کو کسی تشویش اور اضطراب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کو خود مدون کریں گے، اس کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت دیں گے، پھر ہم اس پورے قرآن کو دوبارہ پڑھیں گے، اور پھر جو قرأت اس وقت کی جائے گی اس کی آپ پیروی کریں گے، اور اس میں اگر کوئی چیز قابل وضاحت ہوئی تو اس کے لیے بھی کسی دوسرے ذریعے کو اختیار کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم خود اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ پوری بات خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ روایات میں بھی بڑی صراحت سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ آخری 2 سال اسی کے لیے وقف ہوئے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا دونوں سال، اور اس میں جبریل امین نے پورا قرآن آ کے اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ وہ اس وقت ہمارے پاس ہے، پڑھا، رسول اللہ نے سنا، رسول اللہ نے پڑھا، جبریل امین نے سنا، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اس سماعت میں شامل ہوئے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید رسول اللہ کی زندگی میں ترتیب دے دیا گیا، اس کی تدوین پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، اس کو لکھنے والوں نے لکھ لیا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا۔ اس کے بعد جو خلافت راشدہ سے متعلق روایات ہیں وہ جمع و تدوین قرآن کی روایات نہیں ہیں، وہ اشاعت قرآن کی روایات، یعنی ظاہر ہے کہ پھر مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قرآن کو شائع و ضائع کریں، اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو لوگوں کو متنبع کریں۔ یہ کام سیدنا ابو بکر کے زمانے سے شروع ہوا اور ہمارے موجودہ زمانے تک ایسے ہی جاری۔ اب بھی ہماری حکومتیں اس کا خصوصی اہتمام کرتی ہیں۔ سعودی عرب میں حنابلہ کی حکومت قائم ہوئی
تو انہوں نے ایک پورا ادارہ بنایا ہے جس میں صحت کے ساتھ قرآن مجید شائع کیا جاتا ہے، مختلف رسم الخط اس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو مصر میں ایک بہت اہتمام سے نسخہ مرتب کرایا گیا۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارے ملک پاکستان میں ہوا، جب ہمارے ایک وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اس میں شائع کرنے والے غلطیاں کر رہے ہیں، تو باقاعدہ ایک قانون بنایا گیا، اس کے مطابق اب ایک ایک چیز کی پڑتال کی جاتی ہے۔ تو یہ اشاعت کا کام ہے اور صحت کو قائم رکھنے کا کام جو ہم کر رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین رسالت مآب کے زمانے میں آخری درجے میں ہو گئی۔ یہ جو جمع و تدوین کا کام عہد نبوی میں ہوا تھا مکمل، تو اس کے نتیجے میں ایک مصحف وجود میں آنا پورے قرآن کا، جیسے مصحف عثمانی وجود میں آیا، تو وہ عہد نبوی میں ہمیں اس طرح کا کوئی لکھا ہوا پورا مصحف جس میں قرآن مجید ہو، تو اس سے اللہ کی پناہ یہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ ایسا حضور کرتے۔ لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مصحف لکھے اور سینکڑوں لوگوں نے اس کو یاد کی۔ قرآن کبھی اس کا محتاج نہیں ہوا کہ اس کا کوئی ایک مصحف تیار کیا جائے، اس کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں کو درست رکھنے کے لیے بعض اوقات اس کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے اس وقت سعودی عرب کر رہا ہے، جیسے مصر نے کیا، جیسے پاکستان کر رہا ہے، اسی طرح باقی ملکوں یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سپرد یہ قرآن کیا ہے، اس وجہ سے لکھنے والوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مصحف تیار کیے اور اسی طرح سے یاد کرنے والوں نے یاد کیے۔ قرآن کا یہ اہتمام عمومی یہ اس وقت بھی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ کسی چھاپنے والے کو کبھی روکا نہیں گیا، کسی کتابت کرنے والے کو کبھی کتابت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن لکھے جا رہے ہیں اور شائع کیے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یاد کر رہے ہیں اور ہر تراویح میں سنا رہے ہیں۔ یہ عمل اپنی جگہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ حکومتیں کبھی کبھی اہتمام کرتی ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے قرآن کی اشاعت کریں، یا اسی طریقے سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس سے اس کو پاک کر دیں۔ تو یہ کوئی ضرورت ہی نہیں جس طرح سے کسی مصحف کو ترتیب دینے، یہ تو بڑا حادثہ ہو جاتا، کیونکہ پھر ہم اس مصحف کو سنبھالتے پھرتے کہ اس کا کوئی ایک ورق ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ ہزاروں لوگوں کے سپرد کر دیا گیا، ہزاروں قلموں نے اس کو لکھ لیا، سینکڑوں لوگوں نے یاد کر لیا، تاکہ اس طرح کے کسی اشتباہ کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ کہ جو مختلف دین کے علماء ہیں ان کے لہجے کے اوپر جب وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا دین کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں بہت سختی ہوتی ہے اور گرج ہوتی ہے، تو اس میں دلائل کے طور پر کچھ احادیث بھی بیان کی گئیں کہ نبی پاک جب خطبہ دیتے تھے یا منبر پر کھڑے ہوتے تو بہت ایک ان کے لہجے میں سختی ہوتی تھی، اور اس میں ایک اکثر ایک بہت عام بات ہے وہ جو بولی جاتی ہے کہ جب دین کی بات کرو تو اس طرح سے ہونی چاہیے کہ نعوذ باللہ مجھے پتہ نہیں ایسا بولنا چاہیے کہ نہیں کہ خدا بول رہا ہے تمہارے الفاظوں میں، اور وہ گرج اور وہ جوش دکھنا چاہیے کہ اگلے کا خون گھول جائے۔ تو اور اکثر علماء کو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو سر آپ جب ہم آپ کو سنتے ہیں تو سر آپ کا لہجہ تو بہت نرم ہوتا ہے۔ یہ بڑا حادثہ ہے کہ لوگ باتوں کو بے محل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر بات کا ایک محل ہوتا ہے۔ عام حالات میں ہم لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ، اس میں ہمارے اپنے تلامذہ بھی ہوں گے، اس میں دین سے محبت رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے، اس میں دین بیزار لوگ بھی ہوں گے، اس میں دین کو نہ ماننے والے بھی ہوں گے۔ اس میں نرمی، محبت اور شفقت کا لہجہ ہونا چاہیے۔ اس کی ہمیں تعلیم دی گئی، یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو اور ہمیشہ آسانی اور سہولت کا اسلوب اختیار کرو،
यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लिहाजा अमूमी गुफ्तगूएँ ऐसे ही होनी चाहिए। इसके बाद आपके कुछ खुसूसी पहलू होते हैं। मसलन आदमी अपने शागिर्दों से बात कर रहा होता है, अपने तलामिज़ा से बात कर रहा होता है, उन लोगों से बात कर रहा होता है जिन्होंने अपनी तरबियत के लिए किसी के सुपुर्द अपने आप को किया होता है। इसी तरह बाद मौक़े आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने तलामिज़ा से बात कर रहा हूँ और मैंने देखा कि पै दर पै एक गलती कर रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि एक उस्ताद की हैसियत से जो मेरे तलामिज़ा मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनको सख्ती से तवज्जो दिलाऊँ। बाज़ औक़ात असातिज़ा कुछ कान भी गर्म कर देते हैं, उस मौके पर किसी को उस पे तरद्दुद नहीं होता। ऐसी ही बात उस वक्त भी होती है जब आप किसी ख़ास मकसद के लिए लोगों को मुनज़्ज़म करें। मसलन सियासी जमात बनाई है, इसी तरह कोई गिरोह मुनज़्ज़म किया है, कोई मकसद पेश नज़र है, कोई जंग के लिए आप एक मुनज़्ज़म गिरोह बना के उसको लेके निकले हैं। तो ये देखिए कभी हमारी अफ़वाज जब मार्च कर रही होती हैं, उस वक्त किस लबो लहजे में बात की जाती है, उनको कैसे खिताब किया जाता है। उसमें जोश दिलाने के मौके भी होते हैं, खबरदार करने के मौके भी होते हैं, और उनको अगर किसी मार्के में आगे बढ़ने के लिए कहना है तो वहाँ लबो लहजा और हो जाता है। तो ये लोग इन सब मौके को खल्त मल्त कर देते हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बड़े करीबी सहाबा को बाज़ औक़ात तंबीह भी फरमाते थे, बाज़ औक़ात किसी गलती पर तवज्जो भी दिलाते थे। वो आपके करीबी सहाबा हैं, वो आपके तलामिज़ा हैं, वो आपके हवारी हैं, उनके साथ बात का लबो लहजा और होगा। इसी तरीके से नए आने वाले लोगों के साथ बात करनी है, उसमें और चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। किसी मौके पर कोई नाजुक सूरत-ए-हाल पेश आ गई है, बदर का मौका है, ओहद का मौका है, लोगों को जंग के लिए निकालना है, वहाँ लबो लहजा बिल्कुल और हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को खल्त-मल्त नहीं करना चाहिए। ये सब मौके आते हैं, तो जब मौका आएगा तो ये बात भी हो जाएगी। आम हालात में आप बैठे हुए हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, आम लोगों से खिताब कर रहे हैं, ये मालूम ही नहीं कि कौन-कौन आपकी बात सुन रहा है, तो वहाँ पर इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है। वहाँ ना मुनाज़रे का लबो लहजा होना चाहिए, ना मुजादले का अंदाज़ होना चाहिए, ना तंबीह का अंदाज़ होना चाहिए। वहाँ तो बात की तफ़हीम का अंदाज़ होना चाहिए, यानी दीन की तफ़हीम व तबीन करनी चाहिए। चीज़ें समझाई जाएँ, बताई जाएँ, तवज्जो दिलाई जाए, ताकि किसी पर कोई चीज़ गिरा ना गुज़रे। यहाँ तो वो चीज़ मतलूब है कि इन चीज़ के चूँ शबनम बर सीना मंज़िल। तो इसलिए हर चीज़ का एक मौका और महल होता है, उसके लिहाज से चीज़ें उठानी चाहिए, और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में भी जो अहवाल पेश आए हैं, चीज़ों को उनके अंदर रख के देखना चाहिए। इस तरह की तामीम के अंदाज में अपने लिए चीज़ें तलाश करना, ये बड़ी बेबसीरती की बात है। इससे अल्लाह कितना मांगे। सर, कुरान पाक में हज़रत मूसा का एक किस्सा बयान होता है जिसमें उन्होंने एक शख्स का कत्ल कर दिया था, और कत्ल के हवाले से कुरान में ही ये बयान है कि जान का बदला जान। और उसमें जब हज़रत मूसा का जो वाक़या बयान किया जाता है, उसका सियाक़-ओ-सबाक़ नहीं बताया जाता है कि क्या मामला था और किसके ऊपर उन्होंने यानी गलती से भी हुआ लेकिन एक जान गई है, और अल्लाह ताला से उन्होंने माफ़ी माँगी और उनको माफ़ कर दिया गया। उनसे कोई क्यों नहीं बदला लिया गया? और इसका क्यों सियाक़-ओ-सबाक़ क्यों नहीं बयान किया गया कुरान में? उन्होंने कत्ल हरगिज़ नहीं किया था, कत्ल हो गया। ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। कुरान मजीद ने कत्ल की इन दोनों सूरतों को इसी तरह बयान किया है। एक कत्ल अम्द है, यानी जानते बूझते किसी को कत्ल करना, और एक है गलती से कत्ल हो जाना। मिसाल के तौर पर आप कहीं शिकार खेलने के लिए गए, तीर चलाया, अंदाज़ा नहीं हो सका और तीर किसी को लग गया। आपने अपने घर के बाहर कोई काम करने के लिए गड्ढा खोदा, गलती से उस पर कोई निशान नहीं लगाया, कोई आदमी गिरा, उसकी जान चली गई। इसको कत्ल खता कहते हैं। सैयदना मूसा से ये हुआ।
یعنی قتل ہو گیا تھا، غلطی سے یہ معاملہ ہو گیا تھا. 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر وہ چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے. اس طرح کے موقع پر جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں. ایک شخص نے کچھ غلط رویہ اختیار کیا تو انہوں نے اس کو دھکیلنا چاہا پیچھے، لیکن وہ ہاتھ ایسا کچھ پہ ڈب پڑا کہ وہ قتل ہو گیا، مر گیا. تو یہ ہوا تھا. اس میں قصاص نہیں ہوتا. اس میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مقدمہ ہوگا تو دیت ادا کی جائے گی، اور اس میں آدمی کو اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے روزے رکھنے چاہیے. تو اس میں قصاص کا کوئی سوال ہی نہیں. وہ جس جگہ رہتے تھے وہاں ظاہر ہے کہ کوئی امن و امان کی صورتحال نہیں تھی. بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا ہی ناروا سلوک کیا جا رہا تھا. یہ معلوم ہے کہ مختلف زمانوں میں ان کے لڑکے ذبح کر دیے جاتے تھے. وہ کسی انصاف کی توقع نہیں کرتے تھے. یہی صورتحال جب اندازہ ہوا کہ پیش آ جائے گی اور قتل خطا کو قتل عمد قرار دے دیا جائے گا اور اس طرح ان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ وہاں سے نکل گئے. اتنی سی بات ہے. اس میں وہ معاملہ ہی نہیں ہوا جس کو لوگ بیان کر. سر میرا سوال یہ تھا کہ ہم جو خانہ کعبہ میں جیسا حجر اسود لگا ہوا ہے، تو جیسا خانہ کعبہ میں پہلے بھی جیسے اسلام کے پھیلنے سے پہلے بت رکھے ہوئے تھے، تو پھر ان بتوں کو توڑنے کا حکم دیا گیا تھا. تو اب اسی طریقے سے جیسا اب حجر اسود ہے، وہ بھی ایک پتھر ہے، اس کو ہم لوگ بوسا کرتے ہیں. تو کیا وہ ایک جیسا مطلب ایک بت جیسی وہ نہیں آتی اس کے اندر کہ ہم بھی خدا ایسا تو کچھ نہیں ہے، مطلب یہ ہم تو اللہ کا حکم سمجھ کے یہ کر رہے ہیں. تو اس کی کہاں سے وضاحت ملے گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے؟ اس کا یہ سوال تھا میرا. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بت کیا ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں کسی ہستی کے بارے میں، ہاں وہ ہستی آپ کے وہم نے بنائی ہے یا وہ کوئی حقیقی شخصیت ہے. آپ کچھ تصورات قائم کرتے ہیں، پھر اس کی علامت کے طور پر آپ کوئی پتھر رکھتے ہیں، کوئی بت بناتے ہیں، کوئی تصویر بناتے ہیں. یہ شرک ہے. ورنہ پتھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے نفرت کی جائے. یعنی جب کسی پتھر کو یا کسی مورتی کو کسی شخصیت کی علامت قرار دیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ پرستش کا تعلق رکھا جائے گا. پرستش کا تعلق کیا ہے؟ یعنی اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے عبادت کے آداب بجا لانا، اس سے منتیں ماننا، اس سے دعائیں کرنا، اس سے مناجات کرنا. یہ چیز دین میں ممنوع قرار دی گئی. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ شاعر مقرر کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس کائنات کے مالک ہیں، وہ اپنی علامتیں مقرر کریں. تو انہوں نے اپنی عبادت گاہ کی علامت کے طور پر ایک مرکزی عبادت گاہ کو بنانے کا حکم دیا، وہ بیت اللہ ہے. تو وہ ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قائم کی ہوئی علامت ہے. اس میں عہد کی تجدید کے لیے ایک پتھر نصب کر دیا گیا ہے، اس کو یمین اللہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ گویا اللہ کا ہاتھ ہے. اس کے ساتھ ہم اپنا وہ عہد باندھتے ہیں جو ہم مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے ہوئے، اس کی تجدید کرتے ہیں. تو جب کبھی عہد باندھے جاتے ہیں تو دوسرے کا ہاتھ چوما جاتا ہے یا ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے. یہ اس رسم کی علامت ہے. تو اس میں سے کسی چیز کا بھی شرک سے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی شرک تو تب ہوگا جب کوئی چیز اللہ کے سوا کسی اور سے منسوب ہوگی، اس کی علامت بنائی جائے گی. اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے پیار کرنا، اللہ کی دی ہوئی قرار داتا علامتوں کی تعظیم کرنا، یہی تو عبادت، یہی دین، یہی توحید ہے. تو حجر اسود ید اللہ ہے، یمین اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ کی علامت ہے، وہ کسی اور ہستی کی علامت نہیں ہے. تو بت پرستی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے ساتھ پہلے کسی کو شریک بنایا جائے، پھر اس کی علامت مقرر کی جائے. استاذ یہ فرمائیے گا کہ انسان اپنی جس طرح سے ہم زندگی میں اپنے لیے کام کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ زیادہ دیر لے کے چل نہیں سکتے. یعنی 1-2 سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے چیز زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی.
آپ کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کچھ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کیا ایک عرصہ پہلے، اور اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو بہت خوبصورت طریقے سے اپنے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ خود کے اندر یہ چیز پیدا کرنا کہ آپ مستقل مزاج ہیں اور آپ نے ایک کام جس کا انتخاب کیا اس کو ایک یعنی عمر کا ایک بڑا حصہ ہے جس میں آپ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہر چیز ٹرائل اور ایرر سے اور اپنا احتساب کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ میرے بارے میں بھی یہ سمجھنا، میں نے بہت تجربات کیے ہیں۔ اگر کبھی آپ میری ابتدائی زندگی کا جائزہ لیں تو اس میں کتنے منصوبے ہیں جو بنائے چھوڑ دیے، کتنی چیزیں شروع کی پائے تکمیل تک نہیں پہنچی، تو یہ سب پر گزرتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے جب انسانی شخصیت کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تشکیل کے زمانے میں ٹرائل اور ایرر بڑا ضروری ہے، اس میں چیزوں کو شروع کرنا اور چھوڑنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس میں انسان سیکھتا ہے اور پھر وہ بتدریج آگے بڑھتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ اپنا احتساب کرتے رہیں اور بار بار دیکھتے رہیں کہ میں آگے کیسے بڑھ رہا ہوں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر چیزیں طے ہو جاتی ہیں، ان کے مقاصد متعین ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرے لیے یہی کرنے کے کام ہے۔ ہم جوانی میں تھے تو ایسے منصوبے بناتے تھے کہ یہ معلوم ہوتا ہے آپ جب ایک نگاہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ عمر نوح بھی ملے تو پورے نہ ہو سکے۔ تو ایسا ہوتا اوائل شباب میں خاص طور پر آدمی کو یہی لگتا ہے کہ میں دنیا جہان کو اپنی گرفت میں لے لوں گا، لیکن وقت کے ساتھ اس محلال پیدا ہوتا ہے، آدمی کو اپنے حدود کا پتہ چلتا ہے، اپنی عاجزی اور ناتوانی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک راستہ منتخب کر لیتا ہے۔ اس وقت جس عمر میں آپ لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ہوگا، البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کم ہو، یعنی اپنا احتساب کر کے کیوں ہو رہا ہے، کیا میں کسی فیصلے تک پہنچنے میں دقت محسوس کر رہا ہوں، کیا چیزوں کے معاملے میں جلد بازی سے فیصلے کر بیٹھتا ہوں۔ تو یہ احتساب کرتے رہیے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ آدمی میں پختگی آ جاتی ہے، راستہ متعین ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو چیز اپنے لیے متعین کر لیتا ہے استقامت کے ساتھ اس پر چلتا رہتا ہے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، یعنی ایک زمانے کو پہچاننا، جوانی کا زمانہ ہے یا آپ نے کوئی 35-40 سال گزار دیے، اگر 35-40 سال گزار دیے ہیں اور ابھی بھی وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ بلغ اشدہ ہو، وہ پختگی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر تشویش کی بات ہے۔ لیکن یہ 40 سال تک کی عمر تو ہوتی اس لیے ہے کہ اس میں تجربات کیے جائیں، یہی تجربات آدمی کے لیے ترقی کی راہیں کھولتے ہیں اور اس کے لیے بہت کچھ آگے بڑھنے کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اساتذہ کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی غلطی کرتے ہوا دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹوکتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، جبکہ ہم یہاں المعرض کے اساتذہ جتنوں کے ساتھ بھی ہم اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، ان کے ہاں یہ چیز بالکل یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کہیں پہ ہمیں ڈانٹ دیں یا بہت سختی سے توجہ دلا دیں، اور وجہ آپ بتائے جاتے ہیں کہ ہماری تربیت اس طرح سے ہوئی ہے۔ تو آپ ان کو تھوڑی ہدایت کر دیں کہ وہ ہمارے کان یا گرم کیا کریں یا ہمیں تھوڑا سا سختی سے ہمارے ساتھ پیش آیا کریں، کیونکہ بعض اوقات وہ اس طرح سیدھی راہ پہ چلنا یا ممکن نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں یہ آزادی اور حریت کا دور ہے۔ اس میں آپ کی طرح کے اچھے طالب علم یہ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن اگر استاد کان گرم کر بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ گریبانی پر ہاتھ ڈال دے، تو اس میں بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ہماری جو تہذیبی روایت ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، اس میں 3 ادارے انسان نے بنائے ہیں، بڑے ادارے، ایک خاندان کا ادارہ، ایک غلامی کا ادارہ، اور ایک ریاست کا ادارہ۔ اب آپ تینوں کو دیکھیے، ریاست کا ادارہ سراسر اطاعت پر مبنی رہا ہے، اس میں بادشاہتیں تھیں، جو حکم دے دیا، بادشاہ کا ہر لفظی قانون ہے۔ تو بتدریج موجودہ زمانے تک آتے آتے اس کو بہت نرم کیا گیا ہے، اس کی قوت کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے،
یہ بڑی مشہور تقسیم ہے پولیٹیکل سائنس یا علم السیاسہ میں کہ ہم نے مقننہ کو الگ کر دیا، ہم نے عدلیہ کو الگ کر دیا، انتظامیہ کو الگ کر دیا، ان کے لیے کچھ چیکس اور بیلنسز پیدا کر دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی قوت کو نرم کرنا ہے۔ پھر یہ کہ قانون کی حکمرانی ہوگی، اب کوئی ایک شخص فیصلے نہیں کرے گا، یہاں تک کہ خود انتظامیہ بھی عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہو گئی۔ ایسا ہی معاملہ اگر آپ کر کے دیکھیں تو غلامی کے ادارے کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی غلامی کا ادارہ ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوا تھا، لیکن پھر بتدریج اس کو ہم نے اب ملازمت کی شکل دے دی، اس میں اوقات مقرر کر دیے۔ ہوتی وہ بھی چاکری اور غلامی ہے، لیکن کافی حد تک انسان کی آزادی کا اس میں تحفظ ہو جاتا ہے۔ آپ جب چاہیں چھٹی بھی کر لیتے ہیں، کوئی اپنی بات بھی منوا لیتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ آرام بھی کر لیتے ہیں، یعنی سراسر آپ کسی آقا کی مرضی پر منحصر ہو کے نہیں رہ گئے۔ آپ غور کریں تو اس وقت ہم فیمنزم کی تحریک کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ اس میں جو خاندان کے ادارے میں نظم قائم کیا گیا تھا، اب ہماری اپنی عورتیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ نظم تو اسی طرح قائم کیا گیا تھا کہ مرد کے ذمے ہے، وہ اخراجات پورے کرے گا، کما کے لائے گا، معاشی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ عورتیں کچھ کمانا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ شوہر کو سربراہ کی حیثیت سے قبول کریں گی اور اس کے ساتھ فرما برداری اور موافقت کا رویہ اختیار کریں گی، تاکہ خاندان کا ادارہ بچوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہو۔ وہ کبھی نشوز اور سرکشی اختیار نہیں کریں گی، اور اگر ایسا کریں گی تو ان کو سزا دی جا سکے گی۔ اس ادارے کو اب موجودہ زمانے میں لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ میں بارہا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نکاح کے موقع پر پھر ذرا اس کانٹریکٹ کو بھی ریوائز کر لیں، یعنی اس میں طے کر لیں کہ اب آپ شریک ہیں برابر کی سطح پر، تو برابر کی سطح پر ذمہ داریاں بھی اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابند نہیں کیا، آپ اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، اور جو شرائط آپ چاہیں اس پر کر لیں۔ یہ بھی وہی اس ادارے کو اب نرمی کی طرف لے جانا ہے۔ تو استاد اور شاگرد کے تعلق کا معاملہ بھی یہ ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارا زمانہ رہا، پرانا زیادہ پرانا نہیں تھا، والدین اساتذہ کے پاس جا کے کہتے تھے کہ یہ آپ کو چمڑی ادھیڑ دیں۔ بعض اوقات یہ کچھ عام تہذیبی سے الفاظ بن گئے تھے، لیکن اب ہم نے پورے ملک میں باقاعدہ قانون سازی کی ہے کہ بچوں کو سزا نہیں دی جا سکتی، ان کی تادیب نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اتنی تبدیلیاں آنے کے بعد اپنے اساتذہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کان گرم کریں، بھائی اس میں تو بڑا خوف آتا ہے، پتہ نہیں کون سی تحریک اساتذہ کے خلاف اس کے بعد چل نکلے۔ تو یہ وجہ ہے اس کی۔